أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، جس طرح کہ آپ گزشتہ خطبے میں سن رہے تھے کہ ان آیات سے پہلے ان بد نصیبوں اور بدبختوں کا ذکر ہے اور ان کے انجام کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا، اللہ وحدہ لا شریک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کہ یہ لوگ جہنم رسید کیے جائیں۔ اس کے بعد آج کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں متقین کے انجام کی بشارت کہ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مشرکین کا اور کافروں کا نتیجہ بتلانے کے بعد متقین کا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، یہ بات سمجھیں کہ یہ جملہ وہ پہلی آیت کے مقابلے میں ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم، کافروں کے مقابلے میں اتقوا ہے۔ کافرین کا انجام اور ان کا عمل تکبر اور متکبرین کا ہے، لیکن یہ لوگ، یہ خود خوش نصیب، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت گزار، متکبر نہیں بلکہ اطاعت گزار ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان نہیں بلکہ اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے۔ تو ان فرما برداروں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا الی الجنت زمرا، یہ بھی جماعت در جماعت جنت کی طرف لے جایا جائے گا انہیں۔ وہاں کہا گیا تھا کہ جہنم میں انہیں لے جایا جائے گا گروہ در گروہ، جماعت در جماعت۔ یہاں ان کے مد مقابل اہل ایمان اور متقین کے انجام کا تذکرہ ہے کہ وہ جنت میں گروہ در گروہ، جماعت در جماعت داخل کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، پہلے بتلایا تھا کہ وسیقہ اس کے معنی ہے کسی کو آگے لگا کے دھکیل کے آگے کرنا، جس میں ایک توہین کا پہلو پایا جاتا ہے۔ ساقہ یسوق سے کسی چیز کو چلانا، ہانکنا، یہ معنی ہوتا ہے۔
کہ کافروں اور مشرکوں کو بد نصیب وہ جائیں گے کب؟ جہنم بھڑکتی ہوئی سامنے نظر آئے گی، ان کا قدم کیسے اٹھے گا جہنم کی طرف؟ لیکن ان کی پٹائی کر کر کے، مار کٹائی کر کر کے ان کو دھکیلا جائے گا، چلو جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں بھی تو اہل ایمان کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے، وسیق الذین اتقوا، کہ جو پرہیزگار ہیں ان کو چلایا جائے گا۔ اب وہی لفظ جو کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، وہی لفظ اہل ایمان اور متقین کے لیے فرمایا ہے، تو کیا متقین کا بھی یہی حال ہے؟ قطعاً نہیں۔ اصل بات یہ ہے، ایک قاعدے اور قانون کی اور عام سی بات ہے کہ فاعل کی حیثیت سے یا فاعل کے بدلنے سے فعل کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ کرنے والا فاعل اور فعل جو کرتا ہے وہ، دیکھیے آپ کہتے ہیں، زبان پر آپ یہ بات لاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ آنکھ بیٹھ گئی۔ اب بیٹھنا فعل ہے، انسان کی آنکھ بیٹھ گئی، لیکن جب یہی انسان اس کا معنی دوسرا ہوتا ہے تو دیکھیے گواہ بیٹھ گیا، یہاں فاعل کون ہے؟ گواہ ہے۔ اس کی حیثیت کے نتیجے میں بیٹھ گئی نہیں بلکہ بیٹھ گیا ہے۔ فاعل کے بدلنے سے فعل کی حیثیت اور نوعیت بدل جاتی ہے۔ لے جایا تو ان کو بھی جائے گا، لیکن اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ جس طرح بڑے آگے ہوتے ہیں چھوٹے پیچھے ہوتے ہیں، جس طرح مقتدا آگے ہوتے ہیں مقتدی پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، بالکل یہی کیفیت ہوگی کہ اہل جنت وہ آگے ہوں گے اور فرشتے ان کے پیچھے پیچھے خدام کی حیثیت سے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ آپ نے سنا کفار کے لیے، مشرکین کے لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب وہ آئیں گے تو ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے مجرموں کی حیثیت سے۔ یہاں کیفیت کیا ہے؟ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، وہ آئیں گے اور ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ جس طرح مہمان آتے ہیں اور مہمان آنے پر دروازہ، خدام جو دربان ہوتے ہیں دروازہ کھولے، آئے جی بسم اللہ، آئیں جی بسم اللہ۔ بالکل یہی کیفیت ان خوش نصیبوں کی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، اور ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے۔ یہاں ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہاں حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها ہے، لیکن یہاں حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، واو درمیان میں۔ اس کی مختلف توجیحات علماء نے کی ہیں، مختلف توجیحات کے بعد کہتے ہیں واو سمانیہ ہے، لیکن یہ کوئی قاعدہ نہیں، کلیہ نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ یہاں بھی واو عاطفہ ہے، اور اس کی اصل عبارت یہ ہے کہ حتی اذا جاؤوها سعدوا وفتحت، کہ وہ کامیاب ہو گئے، سعادت پا گئے، مقصد حاصل ہو گیا، ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے جن کا مطلب پورا ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا۔ اور ابواب جنت کے، چونکہ جنت جہنم سے کہیں وسیع ہے، اس لیے جنت کے دروازے 8 ہیں۔ بتلایا تھا کہ جہنم کے دروازے کیا ہیں، کتنے ہیں؟ 7، اور اس کے دروازے، جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 8 دروازوں کے جو پارٹ ہیں، حدیث میں آتا ہے دروازے کھولے جاتے ہیں،
ایک سے لے کے دوسرے پار تک درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے ہے جیسے مکہ سے لے کے شام کا شہر بصرہ ہے، اتنا دروازہ کھلا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس طرح مکہ مکرمہ سے لے کے یمن کا شہر ہجر، اتنا بڑے دروازے، کیونکہ مومن جب جماعت در جماعت جائیں گے تو وہ تھوڑے تو نہیں ہوں گے نا، اور 70,000 تو بغیر حساب کے ہی چلے جائیں گے۔ ہاں 70,000 تو جب بغیر حساب کے جائیں گے تو پھر ان کے لیے چھوٹے چھوٹے دروازے ہوں گے، ان کے لیے تو بڑے بڑے دروازے ہوں گے۔ بلکہ ایک روایت میں تو ہے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نصیبے میں بھی یہ فرمائے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی بغیر حساب کے معاف کر دے تو اللہ سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ ان گناہ گاروں کو کیوں بغیر حساب کے بھیج دیا جنت میں، یہ تو بڑے مجرم تھے، بڑے کوہتا کار تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ان رحمت اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس مالک سے جتنا چاہے مانگے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے۔ جب ہم ہیں ہی منگتے، جب ہم ہیں ہی بھکاری، جب ہم ہیں ہی فقیر، تو پھر تھوڑا کیوں مانگے؟ وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، چیمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تھی تو بات مدرسے کے حوالے سے۔ جو سفیر ہوتے ہیں، سفیر کا کام یہ ہوتا ہے ہر چیز مانگے، ہر ایک سے مانگے، ہر چیز مانگے، ہر وقت مانگے، ہر وقت مانگے، ہر چیز مانگے، ہر ایک سے مانگے۔ تو جب اللہ نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، تو ہم ہر وقت مانگے، ہر چیز مانگے، ہر وقت مانگے، ہر چیز مانگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ جب سے دنیا بنائی ہے وہ تو تقسیم کیے ہی جا رہا ہے نا، وہ تو دے ہی رہا ہے، نواز ہی رہا، اس کے خزانے میں کمی واقع ہوئی ہے؟ چھڑ گئے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اللہ کے خزانے سب کچھ دینے کے باوجود بھی بھرے ہوئے ہیں جیسے پہلے تھے، ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جنت کے دروازے جو 8 ہیں، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں بھی ہے۔ بعض دروازوں کا باب الصلاۃ ہے، باب الریان ہے، اسی طرح باب الجہاد ہے، باب الصدقہ ہے، باب الحج ہے، باب القاظمین الغیظ ہے، باب المتوکلین ہے۔ یہ مختلف نام ہیں ان دروازوں کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے، حدیث میں آتا ہے نا، جو باب الریان ہے، زیادہ روزے نفلی رکھنے والے ہیں، ان کو باب الریان آوازیں دے گا، اور روزے داروں میرے دروازے سے گزرو، بسم اللہ یہاں سے آؤ۔ جو بکثرت نوافل پڑھنے والا ہے تو وہ باب الصلاۃ کے دروازے آوازیں دے رہا، جو صدقہ خیرات زیادہ کرنے والا ہے باب الصدقہ اس کو آوازیں دے گا، جو بار بار حج کرنے والا ہے، عمرہ کرنے والا ہے، اس کو باب الحج آوازیں دے گا۔ حضرت سفیان بن عیینہ اللہ اکبر رحمت اللہ علیہ، مکہ مکرمہ کے بہت بڑے محدث اور امام تھے، فقیہ تھے، انہوں نے 70 حج کیے، اور حج پر کہتے تھے یا اللہ یہ میرا حج آخری نہ ہو، یا اللہ میرا یہ حج آخری نہ ہو۔ فرماتے ہیں میں نے 70 حج جب کیے تو پھر مجھے شرم آئی کہ میں رجتا ہی نہیں، میں مانگے جا رہا ہوں، تو میں نے پھر اس سال حج پر یہ دعا نہ مانگی کہ یا اللہ یہ میرا آخری حج نہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگلا حج آنے سے پہلے وہ انتقال کرے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا ہوں، ایک ہے فریضہ حج، وہ اگر باپ سے نہ ہو سکے اس پر حج فرض ہے تو اس کی طرف سے اولاد کو حج ادا کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح دوسرے فرائض کی ادائیگی۔ اولاد کو اس کی طرف سے حج پہلے کرنا چاہیے، مال کی تقسیم بعد میں ہونی چاہیے، قرضہ اس کا پہلے ادا کرنا چاہیے، باقی وراثت بعد میں تقسیم ہونی چاہیے۔
لیکن ہمارے ہاں تو بالکل قہقرہ، وجہت قہقرہ کا تقاضا اور مطالبہ ہے، ہمیں مل جائے، ہمیں دے دے، ہمارے حصے کا مجھے ہمیں دے دے۔ میت ابھی 2 دن نہیں گزرتے تو وراثت کی فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وراثت کی فکر کرنی چاہیے، لیکن پہلے جو فرائض ہیں وہ بھی تو ادا کرنے چاہیے یا نہیں ادا کرنے چاہیے؟ کہ یہ صرف تقسیم مال یہی فریضہ ہے؟ اس سے پہلے بھی کچھ فرائض ہیں۔ اس کے کفن کا انتظام اس کے اصل راس المال سے کرنا چاہیے۔ جو اس کا اگر حج فریضہ رہ گیا ہے وہ ادا کرنا چاہیے، جو قرض ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ وہاں جا کے یہ نہ کہنا پڑے جنازگاہ میں جناب میں ذمہ دار ہوں، بعد میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے اور پیائی قبران جا کے لہلا۔ انا للہ، یہ واقعات ہوئے ہیں ہمارے سامنے۔ اس وقت نام رکھنے کے لیے یہ بات کہنے والے کہہ دیتے، بھائی اس کا موقع ہی نہیں آنا دینا چاہیے۔ چاہیے یہ کہ اپنی زندگی میں انسانوں کے حقوق دے کے جائے، ختم کر کے جائے۔ اگر کسی پر ظلم زیادتی کی ہے تو اس کی معذرت اور معافی مانگے۔ اگر کسی کا قرضہ دینا ہے، لین دین ہے، تو وہ ادا کر کے جائے، اپنی زندگی میں اپنے معاملات صاف کر کے جائے، کسی پہ نہ چھوڑے۔ پتہ نہیں وہ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس کو اپنے جو فرائض ہے وہ اس کو خود ادا کرنے چاہیے۔ اگر بالفرض نہیں ادا کر سکا تو اولاد کی طرف پر فریضہ ہے، لازم ہے کہ باپ کی جائیداد سے پہلے حج کا خرچہ علیحدہ کرے، قرضے کا خرچہ علیحدہ کرے، باقی جو وراثت ہے اس کی تقسیم کی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے، میری رائے یا اور علماء کی بھی ہے، شیخہ علماء کی، وہ کہتے ہیں حج بدل کے بھی یار پھر مسئلہ پورا نہیں ہوگا، چھوڑتا ہوں اس بات کو۔ حج کا مسئلہ آیا تو پھر اس وقت کریں گے یہ بات انشاءاللہ، چھوڑتا ہوں یہ بات۔ چلیے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ علیحدہ باب جنت کے جو ہیں، جو زیادہ عمل کرتا ہے اس دروازے سے وہ گزرے گا اور وہ دروازہ اس کو آوازیں دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ حضور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو 8 کے 8 دروازے آواز دیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ابوبکر تو ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہ 8 دروازے ابوبکر کو آواز دیں گے۔ آج دنیا میں زمین پر ابوبکر کے ایمان کی پربھاس ہو رہی ہے۔ دل کا اذن قسمت نصیب فلیبکی علی الاسلام من کان باقی، رونے کی بات جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ 8 دروازے جنت کے آوازیں دیں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر مومن تھا یا نہیں تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ باتیں جاری ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کتنی بدبختی ہے اس موضوع پر، اس امت پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر آگے اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وقال لهم خزنتها، اور ان کے جو نگران ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم تبتم، سلام ہو تمہارے اوپر، خوش خرم رہو تم، سلامتی ہو تمہارے بعد، تر و تازہ تم رہو، اچھے رہو، بشاش بشاش رہو، سلامتی ہو تمہارے اوپر۔ دربار یہ کہیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ویلکم، یہ الٹی گنگا چلتی ہے۔ ہمارے ہاں دکھ کی بات ہے، یہ والدین کا فریضہ ہے، سکول والے گورنمنٹ ہماری حکومت کا کوئی فریضہ نہیں ہے، اور اسی کا انجام ہے کہ آج الحاد عام پھیل رہا ہے۔ آپ اپنے نوجوانوں کو، نونہالوں کو، اولاد کو دین کی طرف نہیں لاتے۔ کسی کو یہ نہیں آتا کہ سال کے 12 مہینے وہ کون کون سے ہیں۔ ہمیں جنوری فروری وہ ساری اولاد کو آتی ہے، لیکن محرم صفر ربیع الاول نہیں آتا۔ سب کو پتا ہے کہ سال کا ابتدا جنوری سے ہوتی ہے، لیکن جس سال سے محرم سے مسلمانوں کا سال شروع ہوتا ہے وہ کسی کو پتا نہیں ہوتا۔ بے خبری کی انتہا یہ ہے۔ ہمارے ہاں انگریزی کے الفاظ 1 2 3 4 یہ تو ہے، واحد تو چھوڑ 1 2 3 بھی نہیں آتے۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ 1 2 3 4 5 یہ بھی نہیں آتے۔ اگر کہیں تو وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خود میرے ساتھ بیتتی ہے،
کسی اور کے کہنے کی بات نہیں. 5 کہیں سمجھتے نہیں, 5 کہیں سمجھ جاتے ہیں. مجھے بتلائیے ہمارا رخ کس طرف ہے؟ اللہ کے رسول کی طرف ہے, مکہ اور مدینہ کی طرف ہے, یا امریکہ اور برطانیہ کی طرف ہے؟ کس طرف ہمارا رخ ہے؟ ہمارا رخ بدل چکا ہے, اور اس بدلنے کی سزا بھی ہم پا رہے ہیں. اللہ علیہ خود بھی سنبھلو, اپنی اولادوں کو بھی سنبھالو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہ وہ آئیں گے فدخلوہا, وہ کہیں گے بسم اللہ, السلام علیکم. گھر آئیں, گھر جائیں, سلام کہیں. گھر سے نکلے سلام لے کے نکلے. گھر میں یہ خوب عام, نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام, سلام کو عام کرو. افشوا السلام, افشوا السلام, سلام کو عام کرو. اور اس بارے میں اتنی روایات ہیں, کم و بیش 100 سے زیادہ ہے سلام کو عام کرنے کے حوالے سے, جتنی اس کی تاکید ہے. اور جنت میں بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جنت میں ہر طرف سے سلام 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 یہ ہوگا. گویا نبی علیہ السلام نے اس دنیا کو جنت کا ماحول بنانے کے لیے کوشش کی ہے کہ جس طرح جنت میں ہر طرف سے سلام 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 ہوگا, یہاں بھی ہر طرف سے جب آؤ, جب جاؤ, جب ملو, حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلتے ہوئے درمیان میں اگر کوئی آڑ آ جاتی ہے, درخت آ جاتا ہے, پھر ملتے ہیں, پھر السلام علیکم کہتے. ہمارے منہوں کو تو تالے لگے ہوئے ہوتے گھر کے ماحول میں ہے, یا اسی طرح کبھی کہا ہے داخل ہوتے ہوئے گھر میں سلام کہا ہے؟ کبھی ایک کمرے میں دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے سلام کہا ہے؟ گونگے بن کے جاتے, سلام نہیں کہتے. سراسر نیکیوں سے بھی, مفت کی نیکیوں جس سے ہم محروم ہو رہے ہیں, مفت کی نیکیوں جس سے ہم محروم رہے ہیں. السلام علیکم, تمہارے اوپر سلام. کتنی بڑی دعا ہے. جس کو سلامتی کی دعا دے دی جائے, بتائیے اس کے بعد کیا باقی رہتا ہے؟ تم سلامت رہو, بیماری نہ ہو, پریشانی نہ ہو, مصیبت نہ ہو, تکالیف نہ ہو, تمہیں سلامتی ہو. یہ اپنی طرف سے دوسروں کو اطمینان دلانے کی بات. لیکن ہم تو گھوگے بنے ہوئے ہوتے ہیں, باہر سے بازاروں میں بھی اور گھروں میں بھی. اور عہد کریں کہ اپنے گھروں کو اور اپنے بازاروں کو سلام کا, جنت کا ماحول بنائیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. وہ مشکل بھی نہیں ہے, صرف اپنے آپ کو. لوگ کہتے ہیں کی کہیں گے, لوگ کی کہیں گے. بھائی جب آپ گونگے ہوتے ہیں اس وقت کی کہتے ہیں, جب اور لفظ بولتے ہیں اس وقت تو آپ کو کوئی نہیں بولتا, آوازیں نہیں کستا, باتیں نہیں کرتا. کیا وجہ ہے؟ کہ سلام لینے پر اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کی تابعداری میں لوگ باتیں کرتے ہیں, کرتے تو کرتے رہے. لا یخافون لومۃ لائم, اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم, ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ بے خوف. کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے, یہ مسیحتر ہے, یہ مولوی ہے, میں کو کہتا رہے. ہم مولوی ہیں, ہم مسیحتر ہیں, اللہ کا شکر ہے مسجدوں کے ساتھ تعلق ہے, اللہ کا شکر ہے دین کے ساتھ تعلق ہے. بھائی اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو سنبھالا دیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے فخر محسوس کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. مسلمانوں کا لباس مسلمان پہنے, غیروں کا لباس مت پہنے. اپنا شعار قائم کرے, غیروں کا شعار چھوڑ دیں. المیہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا اسلامی شعار ہی چھوڑ دی ہے. آج اس آدمی کی تعظیم ہے جو پینٹ کوٹ میں ملبوس ہے, جو شلوار قمیض میں ہے, اس کی کوئی تعظیم نہیں. دفتروں میں چلے جائیں اس کی کوئی عزت نہیں ہے. جو جناب پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہوگا تو کرسی پہ بیٹھا ہوا بھی سلام کریں. یہ سارا اس تہذیب کو سلام ہے, نہ اسلام کو سلام ہے, نہ مسلمان کو سلام. ہماری حالت یہ ہو چکی ہے, کس بات پر رونا روئے. اللہ والوں اپنے آپ کو سنبھالو, اپنی اولادوں کو سنبھالو, دین کی طرف لاؤ. یہی کامیاب راستہ ہے, یہی, اس کے علاوہ کوئی کامیاب راستہ نہیں ہے. نہ امریکہ کی دعوے داری, نہ یورپ کی دعوے داری. دعوے داری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کیا فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سب سے اچھا نمونہ محمد رسول اللہ ہے. اور ہم نے آج کس کو نمونہ بنایا ہوا ہے, کس کی تحویل کو لیا ہے؟ تحویل وہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے.
کلچر وہ جو حضرت محمد رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ تہذیب ہے. باقی سب ہم بدتمیزی کہتے ہیں، تہذیبی کہتے ہیں، ہم اس کو تہذیب کہنے غلط سمجھتے ہیں. تہذیب وہی ہے جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو دی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سنوارا. اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں صحابہ کرام کی زندگی بہت بڑا معجزہ ہے. خود صحابہ کرام کی زندگی ہے، ان کی جو کایا پلٹی ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں، کایا پلٹی، وہ تھے کیا اور بنے کیا. سوچو ذرا، وہ تھے کیا، ان کی کفر کی حالت میں زندگی تھی کیا، بعد میں کایا کیا پلٹی. عمر فاروق کیا کہا کرتے تھے کہ میرا باپ تو خطاب شام کو جب اونٹ چرا کے آتا میری پٹائی کرتا، کہتا تجھے عمر اونٹ لیے بھوکی لے کے آ گیا ہو، تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. لیکن آج محمد رسول اللہ کی تعلیم کے نتیجے میں 22 لاکھ مربع میل کا فرمانروا بنا ہوا. یہ انقلاب کس سے آیا تھا؟ محمد رسول اللہ کی تابعداری سے، نبی علیہ السلام کی تہذیب سے، نبی علیہ السلام کے فرامین کی تابعداری میں. اس لیے بھائیوں، مسلمان کہتے ہوئے تمہارا سر نیچا نہیں ہونا چاہیے، بلند ہونا چاہیے. فخر سے اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے. یہ دائیا اور یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو جنت میں جاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ فادخلوها خالدین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے، اب یہاں سے تم نہیں نکلو گے. اب وہ کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. یہ جنتی جنت میں جائیں گے تو کہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعد اللہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہد اللہ. قرآن میں بھی اللہ کا وعدہ ہے، انجیل میں بھی اللہ کا وعدہ ہے، تورات میں بھی یہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ آؤ میرے ساتھ سودا کر لو، اپنے مال بھی میرے سپرد کر دو، اپنی جانیں بھی میرے سپرد کر دو. جہاں کہو مال خرچ کرو، جہاں کہو اپنی جانوں کو صرف کرو، ورنہ دوسرے اپنی منمانی چھوڑ دو. اپنی جانوں کے بارے میں بھی، اپنے اموال کے بارے میں بھی اپنی منمانی چھوڑ دو. ان دونوں پر حکمرانی کس کی ہو؟ اللہ کی. جان پر بھی اور مال پر بھی. اپنے مال کو اپنا سمجھو، لیکن منمانی اپنی مرضی سے خرچ نہ کرو. وہاں خرچ کرو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا حکم دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ فرماتے ہیں یہ میرا وعدہ ہے اور میرا وعدہ سچا ہے. یہ اہل جنت بھی کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا، ہم نے اس کو سچا دیکھ لیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیا گیا، ہم جنت میں جہاں جاتے ہیں آتے جاتے ہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. یہ عمل کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. یہ ایسا اجر ہے کہ جس کا آج دنیا میں کوئی انسان اس کے بارے میں کوئی نقشہ کھینچ ہی نہیں سکتا. فلا تعلم، اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. میں لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کہ میں نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اللہ اکبر. وہاں جا کے آنکھیں کھلیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اورثنا الارض. علامہ راوی نے بڑی عجیب لطیف سی بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وراثت ہوتی ہے نا، یہ جنت بھی گویا اللہ نے اورثنا کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ جنت تو اللہ نے ہمارے باپ آدم کو دی تھی. کیوں بھائی؟ باپ آدم کو دی تھی نا جنت، لیکن شیطان کے پھسلانے پر جنت سے آدم علیہ السلام کو نکال دیا گیا. اب اسی باپ کی جو تھی جنت دی ہوئی، اب اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو اس کو
اس کا وارث بنا دیا ہے، اس جگہ پر دوبارہ لا کے بسا دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور دنیا میں اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتے تھے، لیکن جنت میں جہاں چاہیں گے آپ آئے جائیں گے۔ اور جنت بھی کتنی چھوڑے اس بات کو، وقت نہیں ہے۔ فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے فرشتوں کو حافین من حول العرش، وہ عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے، عرش کو گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے۔ علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہاں من تبعیضیہ اس لیے آیا ہے من حول العرش، جس میں اشارہ ہے کہ فرشتے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی مخلوق ہے ان میں سے سب سے زیادہ مخلوق فرشتوں کی، سب سے زیادہ مخلوق فرشتوں کی، اور سب سے زیادہ مخلوق ہونے کے باوجود عرش کو گھیرا ڈالنے کے باوجود عرش کو پورا محیط نہیں کریں گے، گھیرا نہیں ڈالیں گے، کئی جگہ خالی ہوگی۔ من حول العرش تبعیضیہ ہے، عرش کے کچھ حصے میں، سارا حصہ فل نہیں ہوگا، گویا اس میں اللہ کے عرش کی وسعت کا اشارہ ہے۔ بات سمجھے نا، اللہ کے عرش کی وسعت کا اشارہ ہے کہ اللہ کا عرش کتنا ہے۔ یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، سبا آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر جتنی بھی جگہ ہے وہ، پھر اس سارے کے اوپر عرش، اور یہ عرش اس کے سامنے یہ ساری زمینیں اور سارے آسمان اس طرح ہوں گے جس طرح ایک گیند کی کیفیت، چھوٹی سی چھوٹی سی۔ عرش اتنا بڑا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ اکبر۔ اور اس کو گھیریں گے لیکن سارے عرش کو گھیر نہیں سکیں گے۔ بات سمجھے؟ فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں گے، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے پوچھا ای الکلام افضل، کہ حضور سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ای الکلام احب الی اللہ، کہ سب سے اچھا کلام جو اللہ کو پسندیدہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اور اپنے فرشتوں کو الہام کیا ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ فرشتے یہ پڑھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا انہیں بتلایا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کہتے ہیں اور تیرا حمد کہتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہا، اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا، اور بعد میں بھی وہ اللہ کے تسبیح میں، اللہ کی تحمید میں، اللہ کی تعلیم میں لگے ہوئے، جس کو جو ڈیوٹی اللہ نے سونپی ہے وہ سر انجام دے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جس کا جو اجر ہوگا، جس کا جتنا عمل ہوگا اتنے جنت کے درجات ہوں گے، جتنا عمل ہوگا جنت کے درجات، جنت ملے گی اللہ کے فضل سے، لیکن درجات وہ اعمال کے نتیجے میں ملیں گے۔ اسی لیے فرمایا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے بہت بڑا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن اور عالم قرآن کو کہا جائے گا، حافظ قرآن کو قیامت کے دن تیری قسمت کا فیصلہ ہو چکا، اب قرآن کو پڑھو، جہاں قرآن مجید کی سورۃ الناس ختم ہوگی یہ سارا ایریا تیری لیے جنت ہے، یہ سارا ایریا تیری لیے جنت ہے۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے حفاظ کرام کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اعمال کے درجات ہیں کی وجہ سے، جتنے زیادہ عمل ہوں گے اتنے ہی جنت کے دروازے اور جنت کے درجات جو ہے نا وہ بلند تو بلند ہوتے جائیں گے۔ جہنم کی درکات ہے، جہنم نیچے ہے، پھینکا جائے گا جہنم میں، گڑے جائیں گے، اور جنتی اوپر جائیں گے، بلندیوں میں جائیں گے، بلندیوں میں جائیں گے۔ یہاں نیچے جانے کی گنجائش نہیں ہے، اللہ تصور نہیں ہے۔
ان کو ان کے عزت اور اکرام اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بلندیوں سے نوازا جائے، بلندیوں سے سرفراز فرمایا جائے۔ اور جب یہ فیصلہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں وہ قضی بینہم بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کیا، جتنا ایک رائی کے برابر بھی عمل ہوگا نیک، وہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ جس طرح مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کا ایک ذرہ بھر گناہ ہوگا تو وہ بھی ضائع نہیں ہوگا، وہ بھی اس کے سامنے آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہر طرف سے یہی آواز آئی، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بھی اس وقت جب فیصلہ ہوگا، جب انصاف ہوگا۔ آپ بھی جب کسی کیس کو دھوتے ہیں عدالت میں، فیصلہ ہو جاتا ہے، اب تو فیصلے 20 25 30 سال کے بعد ہوتے ہیں نا۔ یہ اندھیر نگری تو ہمارے اس قانون کی وجہ سے ہے جو ہم نے انگریز کا اپنا رکھا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام جلد سے جلد مجرم کو سزا دینے کے لیے کا حکم دیتا ہے، وہ مجرم کو جیلوں میں رکھ کے روٹیاں کھلا کے پالنے کی اجازت نہیں دیتا کہ وہاں وہ پروان چڑھے اور پرورش پائے، باہر نکلے تو پھر دوبارہ ان میں جرم کا حوصلہ بڑھے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ مجرم اس کو جلد سے جلد سزا دو۔ اسی لیے آپ تاریخ مسلمانوں کی پڑھ کے دیکھیں، قاضی عدالت میں بیٹھا نہیں ہے، جا رہا ہے، کسی نے وہاں کیس درج کر دیا، اس نے وہی کھڑے کھڑے مدعی اور مدعا علیہ کو بلا کے وہی فیصلہ کر دیا۔ یہ تھا وہ دور، اس کے لیے عدالتیں سجتی اور جناب پیشیاں پڑتی۔ یہ تصور نہیں ہے مسلمانوں کی عدالتوں کا۔ یہ عدالتیں ہمیں دی ہیں کس نے؟ یورپ نے، امریکہ، برطانیہ نے۔ انہی کا قانون ہمارے ملک میں عدالتی جو ہے نافذ ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہے 25 30 سال چل جاتے ہیں ایک کیس کو۔ آپ کو معلوم ہے، کوئی بتلانے کی بات نہیں۔ تو یہ ہر طرف سے آواز آئے گی۔ آپ بھی جب کیس کو کہتے اللہ کا شکر ہے جان چھٹی، کہتے ہیں نا اللہ کا شکر ہے، ہر طرف سے جب فیصلہ ہوگا تو یہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے ہمیں انصاف مل گیا، ہمارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوا، اللہ ذو الجلال نے ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں عطا فرما دیا۔ یہاں ایک بات یہاں دیکھیں کہ یہ قیل الحمدللہ رب العالمین اسی عدل و انصاف پر مبنی ہونے کی وجہ سے آواز آئے گی۔ جب انسان نے یہ سب کچھ، جب اللہ ذو الجلال نے یہ سب کچھ پیدا کیا، اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والعرش، اس وقت بھی اللہ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے یہ زمین و آسمان بنائے۔ اور اسی طرح انتہا پر یہاں وقیل الحمدللہ الذی وقیل الحمدللہ وقیل الحمدللہ رب العالمین، جب انجام کار ہوگا وہاں بھی اللہ کی حمد ہوگی، اللہ کی حمد ہوگی۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، ابن حبان اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا جملہ آدم علیہ السلام کی زبان سے الحمدللہ نکلا تھا، اور جنتی کی زبان سے بھی آخر میں یہ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کا تحیہ السلام علیکم، السلام علیکم، اور ان کی دعا کی آگی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی نعمتیں دیکھیں گے نا مختلف، ان نعمتوں کا کیا ذکر کروں، ہر آئے دن نعمتوں کی کا رنگ ڈھنگ مختلف ہوگا آئے دن۔ یہ نہیں کہ ایک ہی کیفیت، ایک ہی نوعیت، ایک ہی باغ و بہار، نہیں، ہر ایک کی باغ و بہار علیحدہ علیحدہ۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا اللہ اکبر کہ اہل جنت میں کہیں اور جگہ جنت سے کے علاوہ کسی اور جگہ جانے کا تصور بھی نہیں رکھیں گے، تصور بھی نہیں رکھیں گے۔ سورۃ الکہف کے آخر میں کیوں کہ وہاں ایک منظر ہوگا ہی نہیں، تو ایک جگہ دیکھی ہوئی ہو تو انسان کیا ہوئے تو دیکھی یار ایسے کی جانا ہے، لیکن جنت ہر آئے روز اس کی کیفیت بدلے گی، اس کی نعمتیں بدلیں گی، کھانے پینے کے ذائقے بدلیں گے، آرام اور اطمینان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی علیحدہ علیحدہ ان کو لذات نصیب فرمائے گا۔
تو اس لیے اللہ کی جنت جو ہے اس کے لیے بھی وہ آخر دعوانا، آخری بات اہل جنت کی الحمدللہ، اپنے گھر آئے ہیں، بات سمجھے، الحمدللہ اپنے گھر آئے ہیں۔ سفر سے آیا ہوا آدمی کہتا ہے نا اللہ کا شکر ہے گھر میں آئے، یہ بھی کہتے ہیں، کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیو یہ اول و آخر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا وَهُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اول و آخر اسی کی حمد ہے، اول و آخر اسی کی حمد ہے۔ او بھائیو یہ رمضان کے دن آ رہے ہیں، رمضان میں ہمیں اپنا ماحول بدل لینا چاہیے، اپنی عادات بدل لینی چاہیے، اپنے معمولات بدل لینی چاہیے، زندگی کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑے قیمتی بھائیوں دن آ رہے ہیں، قرآن مجید جتنا ہو سکے پڑھیں، تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دونوں کلمے ورد زبان بنانے کی کوشش کریں، چلتے پھرتے بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے، چلتے پھرتے بھی چند دن آپ تجربہ تک اپنے آپ کو کہنا چاہیے پابند کر کے اپنے جسم کو، جان کو، دل کو اس کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ پھر اگر آپ کوئی وقت نہیں پڑھ سکیں گے تو دوسرے وقت میں آپ کو پچھتانے کا احساس ہوگا کہ میں نے پہلا وقت ضائع کر دیا۔ اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ یہ میں نے نہایت اختصار سے ان آیات مبارکہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی ہے، صرف اس لیے کہ یہ صورت مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو عید کے بعد پھر اس کا اگلا سبق سورۃ المومن سے جو ہوگا اس کی ابتدا کریں گے۔ اسی لیے میں نے آج کے جمعے کا موضوع بھی اسی لیے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، اپنی رضا کے کام اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس رمضان المبارک میں بخشش اور مغفرت کا کوئی ذریعہ اور سامان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔